بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسا ہے آج آپ کا دن؟ I hope it's good. Okay, if you remember last time we were discussing the organizing and delegating work in organizations. We talked about different designs in organizations, the structural arrangements, and the different flexible styles of working, and the structural adjustments. If you remember, I talked about different types of structures. جس میں ہم نے فنکشنل اسٹرکچرز دیکھا تھا, جس میں ہم نے ٹیریٹری ٹائپ کی ڈپارٹمنٹلائزیشن دیکھی تھی, جس میں ہم نے پروڈکٹ بیسڈ ڈپارٹمنٹلائزیشن دیکھی تھی. سو all these things were about how you have to design the organization departments according to the strategies that you are making, according to the works that the people are supposed to do, right? So آج ہم نے اس چیپٹر کو کنٹینیو ہی کرنا ہے because some things were left out last time. ہم ایک دو اسٹرکچرز کی ٹائپس بھی ہم سے رہ گئے تھے, وہ I will discuss today. So this was discussed in the last lecture, جس میں principles of organization, coordination and delegation authority and several other things were there. میں نے سب نہیں لکھی. I hope you remember all of those. Then we talked about the balanced responsibility and authority, levels of authority, organizational design, and the most important thing was the departmentalization, جس میں آپ نے different charts دیکھے تھے. آرگنائزیشنل چارٹ کی آپ نے تصویر دیکھی تھی کیسے بنتا ہے, اینڈ دین ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈپارٹمنٹلائزیشن. سو وی ڈڈ ڈسکس دی functional structure, we did discuss the territory based departmentalization, we did discuss the product based departmentalization, we did talk about the matrix departmentalization یا matrix structure. Matrix structure میں if you remember تو ایک manager یا ایک بندہ is responsible for the two سائڈس کے اس کو مینیجر کو اس کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے. جنرلی میٹرک اسٹرکچر میں کانفلکٹس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, بیکاز ایک مینیجر کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, دوسرے مینیجر کی کچھ اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. لیکن جب ایک سائڈ پہ لسٹ آف پروڈکٹس ہوتی ہے, ایک سائڈ پہ لسٹ آف میں بھی ٹیریٹریز ہوتی ہے, تو ایک پروڈکٹ کو ایک ٹیریٹری کے بندے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, بیکاز وہی بندہ دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے, وہی ایک ٹیریٹری کا بندہ تیسرے پروڈکٹ کے ساتھ بھی ڈیل کر رہا ہے. سملرلی اسی ایک پروڈکٹ کے ساتھ آپ کو ٹیریٹری اے, اسی پروڈکٹ کے ساتھ ٹیریٹری بی, اسی پروڈکٹ کے ساتھ ٹیریٹری سی کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا پڑتا ہے, اینڈ سو آن. سو اس میں تھوڑی سی کوآرڈینیشن کے ایشوز ہوتے ہیں, بٹ میٹرک اسٹرکچرز آر ویری کامن, اسپیشلی فار ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز جو دوسرے ملکوں میں پرفارم کرتی ہیں اپنے کنٹریز کے ساتھ آگے بڑھ کر, دوسرے کنٹریز میں جن کا اسپریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ کچھ اور ایک دو آئٹمز رہ گئے تھے ہمارے ڈپارٹمنٹلائزیشن کے, جن کو نیو اپروچز کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس میں ہارزونٹل ٹیم آرگنائزیشن از the type which has an all directional focus to increase the speed of response, individual accountability, flexibility, knowledge sharing and coordination. یہ horizontal team organization ہوتی ہے جس میں بہت فلیٹ ہوتی ہے. ایک horizontal بس لیول ہوتا ہے جس کے وہی ٹیم ہوتی ہے, اس کا سب کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. like increase speed for increasing the speed of coordination with the middle management, یا middle management generally اس طرح کے functions میں ہوتی نہیں ہے. so یہ ہے کہ this is a new approach. اب کے latest trends کے مطابق یا آج کل کے organizational structures کے مطابق it is better کہ جتنی organization flat ہو اتنا بہتر ہے. اب flatter organizations زیادہ prefer کی جاتی ہیں, کیونکہ جتنے ٹال ہوں گے اتنے آپ کے لیولز بیچ میں بڑھتے جاتے ہیں, کنفیوژنز بڑھتی ہیں, کانفلکٹس بڑھتے ہیں, سینٹرلائزڈ ہوتے جاتے ہیں. اور ڈی سینٹرلائزیشن از لائک کہ نئے ٹائپس کے جو اسٹرکچرز ہیں اس میں ڈی سینٹرلائزڈ انوائرمنٹس رکھیں. ڈی سینٹرلائز اسٹرکچرز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ اسٹرکچرز ہی آرگنائزیشنز کے ہوں, کیونکہ اٹ لیڈس ٹو مور فلیکسیبلٹی, مور نالج شیئرنگ اینڈ مور کوآرڈینیشن. آسان ہوتا ہے جتنے لیولز کم ہوتے ہیں, اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جتنے آپ کے لیولز بڑھتے جاتے ہیں. تو یہ ایک نئی اپروچ ہے. اس میں نیو وینچر یونٹس کا نام لیا گیا, a group of employees who volunteer to develop new products or ventures for employees. جتنا آپ کا فلیٹ اسٹرکچر ہوگا اتنے آپ آئیڈیاز میں فلیکسیبلٹی لا سکتے ہیں, کرنٹ آئیڈیاز دے سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک گروپ آف امپلائیز ہے جو ایک نئی چیز ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, نئی چیز اس کو ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو دیا جاتا ہے یہ مارجن, اور یہ ٹال ہائرارکیز میں پاسبل نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. تو دیز پیپل کین والنٹیئر ٹو ڈیولپ نیو پروڈکٹس اور وینچرس فار امپلائیز. دین ہائی انوالومنٹ آرگنائزیشن جس کو گرین فیلڈز کا نام دیا جاتا ہے, یہ ایک ٹیم اپروچ ہے ٹو سیٹنگ اپ اے نیو فیسلٹی ود اے فلیٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر. ٹیم اپروچ ہے, اس میں آپ اگین وہی بات ہے کہ ایک تو فلیٹ ہوگا, آرگنائزیشنل اسٹرکچر نیڈس ٹو بی فلیٹن آؤٹ سب طرح کے نئے اپروچز میں, لیکن آپ ایک اور فیسلٹیز میں ایڈ کر دیتے ہیں جو صرف اس چیز کو دیکھتی ہے کہ آرگنائزیشن کی ورکنگز کس حد تک فلیکسیبلی چل رہی ہیں, کس حد تک اسموتھلی آپریٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہائی انوالومنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس میں ہر بندے کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہی از دا کی پرسن ان دی آرگنائزیشن, بہت he is important, he needs to think creatively for the organization and all that stuff. Okay, یہ دیکھتے ہیں. Please apply the concepts that we have studied in today's lecture and in the previous lecture as well. Little bit of the application exercise. آپ یہ دیکھیے کہ فنکشن, پروڈکٹ, سروس, کسٹمر, ٹیریٹری, میٹرکس, ڈویژن اسٹرکچر آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ہے. اٹس ویری ویری سمپل. آپ پہلا دیکھیے واشنگٹن کنسلٹنگ کمپنی ہے, اوپر پریزیڈنٹ ہے, نیچے مینیجر اسٹریٹجک پلاننگ ہے, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, مارکیٹنگ ریسرچ ہے. اس کے انڈر ابھی پروڈکٹس ہوں گے ہم کو نہیں پتا, لیکن یہاں تک کا اٹس, آپ بتائیے. کریکٹ, اٹ از فنکشنل اسٹرکچر. اوکے, دوسرا دیکھیے جونز پبلشنگ کمپنی, اوپر پریزیڈنٹ ہے, نیچے ایڈیٹر ایل ہائی بکس ہے, ایڈیٹر کالج بکس ہے, ایڈیٹر ریٹیل بکس ہے. اب آپ کا بکس کی بیس پر بکس کی ٹائپس کے اوپر اسٹرکچر بنا ہوا ہے. تو دس از پروڈکٹ اور سروس اسٹرکچر, دیٹ از کریکٹ. تھرڈ دیکھیے ورلڈ وائڈ میرج انکاؤنٹر. اوکے, اس میں اس کی ایک ایگزیکٹو ٹیم ہے, کوآرڈینیٹر زون 1, کوآرڈینیٹر زون 2, زون 3 اینڈ زون 4. ڈفرینٹ کوآرڈینیٹرز ہیں آپ کے ڈفرینٹ زونس کے, تو اس پر اب آپ کی ٹیمز بنی ہوئی ہیں. تو دس از ڈیفینیٹلی ٹیریٹری اسٹرکچر, کیونکہ زونل آپ کی کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فورتھ از بیسٹ کمپنی انٹرنیشنل, سی ای او کے انڈر ہیں آپ کے پریزیڈنٹ ویسٹ سروس اسٹیشنز, لانگ اسپورٹس اکوپمنٹ, جونز کنسلٹنٹس اینڈ پریزیڈنٹ ٹائمر رینٹلز. اب یہ دیکھ لیجیے کہ پروڈکٹس کی آپ کی ویسٹ سروس اسٹیشنز ہیں, لانگ اسپورٹس, ڈفرینٹ ٹائپ آف, بالکل ہی پورٹ فولیو اس کا ڈفرینٹ ہے. تو اس پہ آپ پھر یہاں سے چوز کیجیے. اٹ وڈ بی ڈویژنل اسٹرکچر. ایکچولی ڈویژنل اسٹرکچر فار ایگزامپل دیکھیے بہت زیادہ ایکسٹینسو ان کے اکوپمنٹ, اسپورٹس اکوپمنٹس علیحدہ ہیں, تو ان اسپورٹس اکوپمنٹ کے ساتھ پورا ڈویژن ان کا علیحدہ ہوگا, پورے مارکیٹنگ, پورے فائنانس, پورے سب کچھ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ڈفرینٹ ڈویژنس کے ساتھ یہ, اس کو میں اگر کہوں کہ پروڈکٹ بھی کنسیڈر کر لیں, دیٹ وڈ ناٹ بی رانگ, لیکن ڈویژنل اسٹرکچر از مور اپروپریٹ. دین ففتھ دیکھیے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ آف میٹل ٹوائز کمپنی, مینیجر ہے اوپر, اور نیچے دیکھیے سپروائزر پلیٹنگ, مولڈنگ, اسمبلی, دین سپروائزرز ہیں یہ سارے اس کے انڈر, سپروائزر پینٹنگ ہے, سپروائزر اسمبلی ہے, سپروائزر پلیٹنگ اینڈ مولڈنگ. ڈفرینٹ فنکشنز کے ساتھ اس کو کوآرڈینیٹ کیا گیا ہے. تو دس وڈ بی فنکشنز مینس کہ ایک پروڈکشن کے اندر یہ سارے کام ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پلیٹنگ ہے, مولڈنگ ہے, اسمبلی ہے, پینٹنگ ہے, سب ایک پروڈکشن کے اندر ہو رہا ہے. تو دس وڈ بی دا پروڈکٹ اور سروس اسٹرکچر, جس میں پروڈکٹ بیس کے حساب سے, یا فنکشن اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے. فنکشن اسٹرکچر کیونکہ فنکشن کے حساب سے آپ نے مولڈنگ کا ہے, تو پروڈکٹ اے کی مولڈنگ کیسے ہوگی, پروڈکٹ بی کی مولڈنگ, تو وی وڈ کال اٹ دا فنکشنل اسٹرکچر, ناٹ دا پروڈکٹ, کیونکہ اس کے نیچے کی کیٹیگرائزیشن ہم کو نہیں پتا. رائٹ. سو دیٹ واز اباؤٹ دا ڈفرنٹ ٹائپس کے آپ کو دیکھ کر پہچاننے کہ کون سا اسٹرکچر ہے. اوکے, now we would move on towards the job design. Process of combining tasks that each employee is responsible for completing. Job design کیا ہوتا ہے؟ Job design وہ کام جو آپ کرتے ہیں اپنی جاب پر, مطلب لے مین کے حساب سے یہ اس کی ڈسکرپشن بنتی ہے کہ the work that you perform at your job is the job design. اس کے ڈیزائننگ. ٹھیک ہے. The process of combining tasks that each employee is responsible for completing. اب اس کی آپشنز دیکھیے, ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. جاب سمپلیفیکیشن ہے پہلے, پھر جاب ایکسپینشن ہے, پھر ورک ٹیمز ہے, اور جاب کیریکٹرسٹکس ماڈل ہے. یہ سب ہم اس چیز میں ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں.
think again I would have to make a model. Job characteristics model तो है, but okay, मैं इसके ऊपर ही आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है. Let's start with the job simplification. Job simplification होती है कि आप की फॉर एग्जाम्पल जॉब को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. अब ये है कि जॉब्स बनाई जाती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. पहले तो ये समझें, जॉब्स बनाई जाती हैं, ये ख्याल रखा जाता है कि सब लोगों पर थोड़ा सा बैलेंस्ड वर्कलोड हो, ठीक है, या एटलीस्ट इतना वर्कलोड हो जिसके हिसाब से उनको पे किया जाता है. ऐसे नहीं होना चाहिए कि दो सिमिलर पे लेने वाले लोग डिफरेंट तरीके का काम कर रहे हैं. एक बहुत ओवरवर्क्ड है, दूसरा अंडरवर्क्ड है, ठीक है. तो आप जॉब डिजाइनिंग उनकी ऐसे करते हैं कि अगर एक बंदा ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत वर्कलोड है, तो आप उसकी जॉब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, राइट. आपको उसकी जॉब सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी. जॉब सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि उसका एलिमिनेट कर दें काम. अगर उसके ऊपर 10 जिम्मेदारियां, तो मेक इट लाइक ब्रिंग हिम टूवर्ड्स 8 काम उससे ले 2 बाकी किसी और को डिस्ट्रीब्यूट करें. ये पहला एलिमिनेशन है. यहाँ कंबाइन होता है कि या तो उसको किसी दूसरे जो कोऑर्डिनेटर है, फॉर एग्जांपल उसके अंडर है कि वो फील्ड वर्क भी करेगा, वो अंदर की प्रिंटिंग का काम भी करेगा, वो कोऑर्डिनेट भी लोगों के साथ करेगा. तो आप ये कर सकते हैं कि अंदर के जो काम हैं कुछ वो आप किसी और की जिम्मेदारी पर रखते हैं, ठीक है. ये वो एक दूसरा बंदा भी है जो प्रिंटिंग का काम कर रहा है, तो आप उसकी प्रिंटिंग की का जॉब लेकर किसी और के हवाले कर देंगे कि ये काम आप उसको दे दें, और कंबाइन आप कर देते हैं, राइट. या उसी के 2 टास्क को कंबाइन इस तरह से कर दीजिए कि अलग-अलग जॉब्स उसकी ना रहें. देन चेंज द सीक्वेंस. आप और क्या काम करते हैं कि सीक्वेंस जॉब का चेंज कर दें कि पहले फॉर एग्जांपल एक बंदा सुबह आना जरूरी है, क्योंकि सुबह के टाइम पर हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको डिलीवरी पहुंचानी होती है 10 बजे तक. अब आपका बंदा आके फील्ड में जाकर डिलीवरी पहुंचा के आएगा, उसकी जरूरत है कि वो 10 बजे से पहले सुबह आपके ऑफिस में मौजूद हो, जबकि वो पिछले दिन रात को भी लेट गया था. लेट इसलिए गया था क्योंकि उसका फील्ड वर्क का काम है, उसको ये अंदर आके सारी प्रोडक्ट्स को असेंबल करके रखना है ताकि अगले दिन की सुबह की डिलीवरी वो दे सके. अब हो ये रहा है कि आप ऐसा करेंगे कि उसको ये बोलेंगे कि 5 बजे तक या डिलीवरी आप एक अपनी पेमेंट के साथ ही नेक्स्ट आप अगले दिन की डिलीवरी को तैयार कर दें, या आप डिलीवरी का टाइम लेट कर दें. आप कहें कि जब रात को आप इसको प्रोडक्ट्स को असेंबल करते हैं तो हाउ अबाउट कि आप अगले दिन की डिलीवरी एक रात पहले ही उनके पास पहुंचा दें. सीक्वेंस मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ, कितना वर्केबल है या नहीं है मुझको नहीं पता, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि अगले दिन की डिलीवरी आप बजाय इसके कि वो अगले दिन लेकर जाए, उसको पिछले दिन ही डिलीवर करवा दे, ताकि उसका सुबह का काम अगर वो रात को लेट नाइट वापस जा रहा है तो उसको सुबह जल्दी आने की जरूरत ना पड़े. सीक्वेंसिंग आप सिर्फ पर चेंज करें. अगले दिन की सुबह का काम आप एक दिन पहले मूव कर रहे हैं, ठीक. You do it because you really have to treat people or employees like human beings. अब जी देखिए जॉब एक्सपेंशन, ये जॉब एक्सपेंशन है. ओके, ये नंबर 2 जॉब एक्सपेंशन. जॉब एक्सपेंशन होता है कि समटाइम्स आपको रियली लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक काम से दूसरे काम की तरफ डालना पड़ता है, ठीक है. अब ये देखिए ये हैं, ये 3 जो एक्सपेंशन की चीजें हैं, दे आर इम्पोर्टेंट. अब पहला है कि रोटेशन और स्विच जॉब्स. अब ये एक काम है, ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, दूसरा काम है. आप इस एम्प्लॉय को इस जगह पर रोटेट कर देते हैं, ठीक है. आप इस डिपार्टमेंट में उसको रोटेट कर देंगे कि जी यहां से हटके आप यहां जाए या यहां चले जाए आप. दिस इज कॉल्ड रोटेशन. रोटेशन होता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर का काम बहुत मोनोटोनस हो गया, तो आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को कुछ अरसे के लिए किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें, उनके बंदों को आप यहाँ लें. स्विचिंग जो होती है वो यही होती है. ये आप जॉब देखिए, इस डिपार्टमेंट के बंदे को आप यहाँ ले गए, यहाँ के डिपार्टमेंट के बंदे को आप यहाँ ले आए, जॉब स्विच कर दिया आपने, दोनों के लिए काम हो गया, दोनों को एक नया काम मिल गया. क्योंकि एक ही काम कर करके मोनोटनी इतनी बढ़ जाती है कि यू रियली नीड अ चेंज इन योर जॉब. उसके लिए कहा यह जाता है कि रोटेशंस कर दें ताकि एम्प्लॉयज की मोटिवेशन लेवल बरकरार रहे. जॉब इनलार्जमेंट, दिस वन मोर टास्क. अब क्या हो रहा है कि जॉब इनलार्जमेंट इज मोर और लेस कि आपका सेम टास्क है,
آپ کو اسی طرح کا ایک اور ٹاسک دے دیا گیا, ٹھیک ہے, پلس جو کام آپ کر رہے ہیں اسی میں کام کو بڑھا دیا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیٹ سے کوئی کام کا انڈر لوڈ ہے یا پچھلا کام کے لیے آپ مناسب نہیں رہے, اب آپ ایک صرف سمپل کام کر رہے ہیں تو اس کام کو ڈبل کر دیں. انلارجمنٹ یہ ہوتی ہے سملر لیول کے کام کو اور دے دیں. فار ایگزامپل ایک پروفیسر ایک یونیورسٹی میں ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے تو ایک کلاس کو پڑھا رہا ہے اس کو 2 کلاسیں دے دیں. دس از کالڈ جاب انلارجمنٹ. نہ کوئی ورک کا لیول بڑھ رہا ہے نہ کوئی چیز بدل رہی ہے, سمپل کام کی کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے. مور ٹاسک اس کی جاب کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیجئے, یا اسی لیول کے کام, 100% سملر کام بھی ضروری نہیں ہے, اسی لیول کے کام اس کی جاب کے اندر ڈال دیجئے. انریچمنٹ ہوتی ہے, اب یہ انریچمنٹ ہے, ایک سٹیپ آپ اب اوپر لے کر جا رہے ہیں. دس از انریچمنٹ, دس از انلارجمنٹ, this is rotation. Okay, enrichment. اب آپ اوپر چلے گئے, you will now start delegating work. اب آپ ایک اسٹیپ اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ کائنڈ آف پروموشن, اس میں آپ کی جاب بڑھ جاتی ہے, لیول بڑھ جاتا ہے. چینج ان لیول, یہ مسٹ ہوتا ہے. اس میں لیول نہیں بدلتا, اس میں کام کا جو انریچمنٹ ہے وہ مور اور لیس سیم رہتا ہے, انرچ نہیں ہوتی ہے. یہ اوپر ہوتے ہیں, اس میں آپ کے پرکس بھی بڑھ جاتے ہیں, بینیفٹس پے بھی بڑھ جائے گی, تو ڈیفینیٹلی اٹس کنسیڈرڈ ایز اے پروموشن کائنڈ آف تھنگ. ٹھیک ہے, یہ جاب کی ایکسپینشن ہو رہی ہے. ورک ٹیمز دیکھیے انٹیگریٹڈ ہے اینڈ سیلف مینجڈ ہے. انٹیگریٹڈ ہوتی ہیں کہ آپ کی ایک ٹیم ایک جگہ پہ کام کر رہی ہے, وہ پوری دوسرے ڈپارٹمنٹ میں کے لوگوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہے, تیسرے کے ساتھ انٹیگریٹ ہے. فار ایگزامپل لیٹ می اگین میک اب لیٹ می میک خوبصورت سا ایک آپ کو اسٹرکچر میں بنا کر دکھاؤں. ٹھیک ہے, اب یہ والی جو ٹیم ہے آپ کی, اس کا یہ ٹیم جو ہے یہ اس کے ساتھ بھی مل کر کام کرے گی, اس کے ساتھ بھی مل کر کام کرے گی, تو اٹس از کالڈ انٹیگریشن. یہ کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایک پروجیکٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ بیسڈ ہوتی ہیں جو آرگنائزیشن, اس میں یہ جو آپس میں انٹیگریٹ کرتی ہیں, تو دس از کالڈ انٹیگریشن. ان کی ایکسپرٹیز ان کو چاہیے, ان کی ایکسپرٹیز ان کو چاہیے, دیٹ از اوکے. یو ول ناٹ ہائر اے نیو پرسن ایوری ٹائم. تو آپ کو آرگنائزیشن کے اندر سے ہی لوگوں کی کچھ نہ کچھ مدد لینی پڑتی ہے. اوکے, نیکسٹ از جاب کیریکٹر. سیلف مینجڈ ہوتی ہیں کہ یو جسٹ گیو دیم دا ٹاسک, ڈو اٹ. آپ کو کہتے ہیں کریں, ہم کو نہیں پتا کہ کیسے کریں گے, تو وہ اپنے آپ کو سیلف مینج کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ اس لیول کے بندے کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کام کرنا ہے یہ والا, اس کو نہیں پتا, یا اس کو آپ نیچے ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں کہ جی یہ کام کر کے لائیں. اب یہ لوگ خود ہی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کے وہ کام کروائیں گے, کیونکہ ان سے پرمیشن نہیں لیں گے کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں چلا جاؤں. سیلف مینجڈ ہے, ان کو پتا ہے, اٹ از انڈرسٹوڈ ان دی آرگنائزیشن کہ اس طرح کے کاموں کے لیے یہ لوگ آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ از پرفیکٹلی آل رائٹ. یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ خود سے جائیں گے, خود سے کوآرڈینیٹ کریں گے. سیلف مینجمنٹ ہے ان کی. اس میں کوئی کسی کو یہ نہیں دیکھ رہا کہ پرمیشن ملے گی تو جاؤں گا, یا اوکے. سو پرمیشن کا ویٹ آپ نہیں کرتے, آپ سمپلی اس کو سیلف مینجمنٹ کے طور پر لے کر چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے جاب کیریکٹرسٹکس ماڈل, یہ والا. یہاں اس جاب کیریکٹرسٹک ماڈل میں کچھ کور ڈائمینشنز ہیں, کریٹیکل سائیکولوجیکل اسٹیٹس ہیں, پرسنل اینڈ ورک آؤٹ کمز ہیں, امپلائی گروتھ نیڈز ہیں. یہ آگے کی سلائیڈز میں آپ کو بہت بہتر بتایا گیا ہے, اس میں چلتے ہیں. جاب کیریکٹرسٹک ماڈل,
جاب کیریکٹرسٹک ماڈل بہت ایک مشہور ماڈل ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک امپلائی کو ورک کی ڈیلیگیشن ایسے کی جاتی ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ لائک جو ورک پلیس تھیوریز ہوتی ہیں, سائیکولوجیکل اینڈ بیہیویئرل تھیوریز, وہ یہ بولتی ہیں کہ ایک بھی امپلائی آرگنائزیشن کا, کچھ بھی کسی بھی لیول کا امپلائی, اس کے لیے اس کی جاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں یہ سب چیزیں شامل ہوں. آپ یہ کور ڈائمینشن دیکھ رہے ہیں نا یہاں, وہ یہ بولتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ایک امپلائی کے لیے بہت ضروری ہیں, کہ امپلائی جو ہے وہ اس میں ان سب چیزوں کو جب تک فیل نہیں کرے گا, ہی ول ناٹ بی موٹیویٹڈ ٹو ڈو دا جاب. اس کو جاب کیریکٹرسٹک ماڈل بولتے ہیں. اس میں ڈائمینشنز میں اسکل ورائٹی, ٹاسک آئیڈینٹی, ٹاسک سگنیفیکینس, آٹونومی اینڈ فیڈ بیک, 5 چیزیں. پہلے ان کو دیکھتے ہیں, پھر یہ چیزیں وہ بولتے ہیں کہ یہ اگر سب چیزیں ہیں تو کرٹیکل سائیکولوجیکل اسٹیٹس بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں اس سے, کہ یو ایکسپیرینس دا میننگ فلنس آف دا ورک اینڈ دین اٹ ایونچولی افیکٹ دی پرسنل اینڈ دا ورک آؤٹ کمز, افیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں سے بات سمجھاؤں گی, کور جاب ڈائمینشن سے آگے کا سر آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. فار ایگزامپل, آپ ایک جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک امپلائی ہے وہ اپنی جاب پر ہے, اس کے ٹاسک میں سب سے پہلے تو میں آٹونومی سے بات سٹارٹ کرتی ہوں. جاب ایسی ہونی چاہیے کہ اوکے لیٹ سٹارٹ ود اسکل ورائٹی. اگر میری جاب ہے کہ میں سارا دن لیکچر دیتی رہوں بیٹھ کر, میں اپنی ایگزامپل آپ کو دے دیتی ہوں, رائٹ. اگر میری جاب, آئی ایم اے ٹیچر, آئی ایم اے پروفیسر, آئی ڈیلیور لیکچرز اور I do research, I have to compile the results, اس طرح کے کام ہیں, ٹھیک ہے. اگر میری جاب یہ بنا دی جائے کہ آپ سارا دن بیٹھ کے لیکچر دیتی رہیں, آپ سارا دن جا کے کلاسوں میں لیکچر دیتی رہیں, سو ہر ٹیچر کی جاب ایسے ہی ہوتی ہے, آپ کی بھی ایسے ہی ہے. میری جاب پر ورائٹی تو ہے ہی نہیں, آئی ول گو میڈ ایونچولی, میں پاگل ہو جاؤں گی سارا دن لیکچر دے دے کے, ایسا پاسبل نہیں ہے. تو پہلی تو بات یہ کہ سارا دن تو میں دے بھی نہیں سکتی, آئی ایم اے ہیومن بینگ, ٹھیک ہے. 9 to 5 اگر مجھ سے لیکچر ہی دلوانے ہیں تو دیٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. ایک دن میں ایک لیکچر انف, یا 1.5 یا 2, اس سے زیادہ تو بالکل بھی نہیں, اور 2 ہوں گے تو نیکسٹ ڈے کوئی نہیں ہوگا ہیومنلی. پلس لیکچر دینے کے علاوہ میرے ڈیوٹیز میں اور چیزیں شامل رکھی جائیں گی. کچھ تو نیچرلی ہوتا ہے, کچھ انٹینشنلی بھی لوگ رکھتے ہیں تاکہ ایک بندہ پاگل نہ ہو جائے گی کام کر کر کے. تو پھر میرے ٹاسکس میں ریسرچ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے, کہ مجھ کو ریسرچ کرنی ہے, مجھ کو پیپرز پڑھنے ہیں, مجھ کو رپورٹس پروڈیوس کرنی ہے, مجھ کو انالیسز کرنے ہیں, رائٹ. یہ میری جاب کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا ایک علیحدہ سیکشن ہوگا میرا. اس کے علاوہ مجھ پر کوئی ایڈمنسٹریٹو ٹاسکس بھی ڈالے جائیں گے. میں اسٹوڈنٹ ڈسپلن کمیٹی میں ڈالی جا سکتی ہوں, مجھ کو اسپورٹس کی فیسلٹی کا کوآرڈینیٹر بنایا جا سکتا ہے, کچھ بھی. اسکل ورائٹی, میں صرف اپنی ابھی ایگزامپل دے رہی ہوں. جب آپ کی جابز ہوں گی آرگنائزیشن میں تو وہ تھوڑی ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ کو اس آرگنائزیشن میں سے ہی ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جو کچھ حد تک آپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, کچھ ان ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اسکل ورائٹی ہے, so that I should not be bored to death. Then task identity. میرا کام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہو, ٹھیک ہے. اب I'm teaching a class, it's a task. وہ ایسا ٹاسک ہے جس کی کوئی آئیڈینٹی ہے. اگر مجھے کہا یہ جاتا ہے کہ ایک پروفیسر اس کلاس میں پڑھا رہا ہے, آپ نے اس کلاس میں جا کر کھڑے ہو جانا ہے, اور اس کلاس میں جب وہ پروفیسر تھک جائے تو آپ نے اس کی جگہ پر جا کر اس کو سلاٹ کو فل کر کے آپ نے لیکچر دینا شروع کر دینا ہے. پھر جب وہ پروفیسر فارغ ہو کر آئے تو وہ آپ سے لیکچر لے لے گا. یہ کیا ہے؟ میرے ٹاسک کی کوئی آئیڈینٹی تو ہے ہی نہیں, میں تو لوگوں کے جا کے فل کر رہی ہوں لیکچرز, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. ایون ٹی ایز بھی جو ہوتے ہیں ان کی بھی ٹاسک میں, اور ٹھیک ہے وہ لیکچرز میں ہیلپ کرتے ہیں پروفیسرز کی, لیکن ان کے ٹاسک کی آئیڈینٹی اور ہوتی ہے. وہ ٹیچرز کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, وہ اٹینڈنس میں ہیلپ کرتے ہیں, وہ ریزلٹس کمپائل کرتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وہ ان کی ٹاسکس کی اپنی آئیڈینٹیز ہے. لیکن میرے ٹاسک کی یہ ہے کہ مجھ کو اپنے ٹاسک کی علیحدگی چاہیے جو میرے ساتھ ایسوسیٹڈ ہو, اس سے آئی ول فیل ڈسٹنکٹیو.
ٹھیک ہے. تو ٹاسک کی ایک ایسی آئیڈینٹی ہو کہ ایونچولی جب نام لیا جائے آرگنائزیشن میں کہ یہ کام یہ بندہ کرتا ہے تو اس میں آپ کو آپ کے ٹاسک کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے. I teach management, I teach human resource management, I teach organizational behavior, I teach total quality management, I teach lots of other subjects. جب میں یہ سبجیکٹس پڑھاتی ہوں تو مجھے ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے ٹاسک کی کوئی آئیڈینٹی ہے. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے ٹاسک کی سگنیفیکینس. ٹاسک تو دے دیا, اس کی امپورٹنس کیا ہے. کل جب آرگنائزیشن اپنے مارکیٹ شیئر دیکھے گی, اپنی پروگرس دیکھے گی, تو مجھے یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ آرگنائزیشن آج بہت سکسیسفل ہے تو اس میں پیچھے کہیں میرا بھی ہاتھ تھا. ٹھیک ہے, اس کی آرگنائزیشن کی آگے بڑھنے میں کہیں نہ کہیں دور پار سے میں نے بھی انویسٹ کیا. سگنیفیکینس ہے, میرے ٹاسک کی سگنیفیکینس ہے. اب میرے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس اگر فار ایگزامپل آرگنائزیشنز میں جاتے ہیں اور کسی کو مینجمنٹ کی جاب مل رہی ہے اور اس میں وہ کوالٹی کے پرنسپلز اپلائی کر رہا ہے اور آرگنائزیشن کی سکسیس فیکٹرز میں یہ بھی ہے کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس پلیس ہو گئے, اور مجھے یہ فیلنگ ہوگی کہ ان سبجیکٹس میں ان بچوں کو ان فیلڈز میں نے بھی پڑھایا تھا, آئی وڈ فیل گڈ. تو ٹاسک کی امپورٹنس ہونی چاہیے. جب آپ انٹرنشپس پر جاتے ہیں نا, جنرلی آپ کو کچھ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک دی جاتے ہیں. انٹرنشپس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرگنائزیشن کے ساتھ تھوڑی سی اویئرنیس ہو جائے, آپ کو پتہ چلے کہ آرگنائزیشن میں کام کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جنرلی آپ کو بہت امپورٹنٹ ٹاسک نہیں دیے جاتے کیونکہ یو آر جسٹ آن انٹرنشپ. آپ کو کچھ سائٹ کے کام دے دی جائیں گے, ایک رپورٹ بنانے کو دے دی جائے گی, آپ کو کچھ ایڈمنسٹریٹو ورک لوڈز دیے جائیں گے, دیٹس اٹ. سگنیفیکینس نہیں ہوگی تو یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل. تو جو انٹرنشپ ختم ہوتی ہے واپس آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئندہ میں کسی پراپر جاب پر جاؤں گا. سو ٹاسک کی سگنیفیکینس نہیں ہے. جب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, تین یہ چیزیں, تو آپ اب آگے دیکھیے کریٹیکل سائیکولوجیکل اسٹیٹس کر کے یو ایکسپیرینس دا میننگ فلنس آف دا ورک. آپ کو اگر یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو یو ریئلی فیل کہ میرا کام ضرورت ہے اس آرگنائزیشن کی, آئی ایم این امپورٹنٹ ممبر آف دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, اور اس سے میرے ورک آؤٹ کم پر بہت زیادہ پازیٹیو انفلوئنس ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز آتی ہے اٹانومی. میں ایک ایسا کام کرتی ہوں جس پر مجھ کو ایک حد تک اٹانومی دی جا رہی ہے. اگر میں یہ لیکچر دے رہی ہوں اور کلاسوں میں بھی جا کر لیکچر دے رہی ہوں, اور میرے ساتھ ہر وقت میرا سپروائزر ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کیسا پڑھا رہی ہوں, یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ تو نہیں جاتی ہر 2 منٹ بعد, کیا میں ہر وقت ٹیلی فون پر تو نہیں رہتی, کیا میں ہر وقت انٹرنیٹ تو نہیں چیک کرتی. آئی ول گو فیڈ اپ اگر ایسا ہوتا ہے تو. کتنی کانسٹنٹ مانیٹرنگ میں ایک بندہ رہ سکتا ہے. میں آپ کو فار ایگزامپل ایک اسائنمنٹ دیتی ہوں کرنے کے لیے, آپ کو اسائنمنٹ کرتی ہوں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسائنمنٹ کرتے ہیں مجھ کو واپس دیں. اگر میں کہوں کہ نہیں آپ یہ اسائنمنٹ میرے سامنے بیٹھ کر کریں, سب لوگ, میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اسائنمنٹ کیسے کرتے ہیں, میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں, میں آپ کی لائبریری میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی اٹانومی افیکٹ ہو رہی ہے. گیو دیم روم, گیو می سم اسپیس, ایٹ لیسٹ میرے آؤٹ کم کو جج کریں میرے اوپر ہر وقت. تو آپ کو وہ اٹانومی اپنے اسپیس کے اپنے حساب سے چاہیے ہوتی ہے اپنے کام کے لیے. آپ کے نیچے جو لوگ ہیں ان کے اوپر سپروائز کرنے کے لیے آپ کو اپنی اٹانومی چاہیے. دین از دا فیڈ بیک. فائنلی فیڈ بیک, آپ جیسا بھی کام کریں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات شدت سے چاہیے کہ آپ کے کام سے جو لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ فیڈ بیک کیسے دے رہے ہیں. اگر میں ایک آرگنائزیشن میں ایک ایڈمنسٹریٹو جاب کرتی ہوں تو میرا سپروائزر میری فیڈ بیک دے گا, وہ لوگ فیڈ بیک دیں گے جن کے ساتھ میں کانٹیکٹ میں رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو ابھی فار ایگزامپل آئی ایم ٹیچنگ, تو اسٹوڈینٹس میری فیڈ بیک دیں گے کہ میں کیسا پڑھاتی ہوں. یہ فیڈ بیک میرے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسا ٹیچ کرتی ہوں, کیونکہ مجھ کو نہیں پتا کہ مجھے کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ مجھ کو نہیں پتا کہ کہاں میں ویکنیسز ہے میری اور ان کو کیسے میں دور کر سکتی ہوں. تو دیز آل تھنگز ریکوائر فیڈ بیک. جب تک فیڈ بیک نہیں ہوگی میں آگے پرسو نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, سو یہ جاب کیریکٹرسٹک کا ایک ماڈل ہوتا ہے. یہ سب چیزیں میری جاب کے اوپر ضرورت ہیں. اب اٹانومی سے کیا ہوتا ہے کہ یو فیل ریسپانسبلٹی ٹوورڈز دا ورک. فیڈ بیک سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ریزلٹس پتہ چلتے ہیں, جو کام آپ نے کیا اس کے کیا ریزلٹ آ رہے ہیں, اینڈ دین آپ کا پرسنل اینڈ ورک آؤٹ کم آپ کے افیکٹ ہوتے ہیں. جب آپ کے اف یو آر ہیپی تو کیا ریزلٹس نکلتے ہیں. اگر آپ یہ اس کے لاسٹ کارنر والے ڈبے میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہائی انٹرنل ورک موٹیویشن آپ کی بڑھ جاتی ہے, ہائی کوالٹی ورک پرفارمنس آپ کی بڑھ جاتی ہے, ہائی سیٹسفیکشن ود دا ورک بڑھ جاتی ہے, لو ایبسینٹیزم اینڈ لو ٹرن اوور. لو ایبسینٹیزم, اگر میرے کام میں دل ہی نہیں لگتا تو
I would not like to sit on my desk at all. I would be busy all the time on internet. I will be busy all the time on my phone. I'll be busy all the time in talking to other people. I will be late every day. That is called absenteeism. ठीक है, I will be absent from my job. क्योंकि मैं अपने काम को enjoy नहीं करती. और टर्न ओवर होता है कि इफ आई एम नॉट एंजॉइंग माई वर्क तो बहुत जल्दी मैं ये ऑर्गेनाइजेशन स्विच कर दूंगी, बहुत जल्दी मैं ये काम छोड़कर चली जाऊंगी उस जगह जहां मेरे काम को वैल्यू किया जाता है, जहां मेरे काम को कॉम्पेंसेट किया जाता है, जहां मेरे काम को ऑटोनॉमी दी जाती है. ये वर्क आउटकम्स होते हैं. तो एक जॉब कैरेक्टरिस्टिक जॉब जब बनाई जाती है तो उसमें इन बातों का ख्याल रखा जाता है कि एक एम्प्लॉय को एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाए. ठीक है, तभी आपको उसके अपने जॉब के आउटकम्स अच्छे मिलते हैं. एम्प्लॉय ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ. द ग्रेटर द ग्रोथ नीड, द ग्रेटर द रिजल्ट इन ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ द मॉडल. ग्रोथ नीड आपकी एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि उसको ग्रो किया जाए. एक जगह पर उसको नहीं रखना. कल परसों अगले 3 साल अगले 5 साल ही वुड एक्सपेक्ट ए प्रमोशन. अगर वो नहीं हो रही तो ही वुड बी डिससेटिस्फाइड. बहुत कम ऐसे एम्प्लॉयज होंगे दुनिया में जो कहेंगे कि हमको इसी स्टेज पर सारी जिंदगी रहने दो. Everyone would like to take 1 step ahead जहां वो आज खड़ा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो दिस वॉज अ जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. अब हम देखते हैं कि ओके वी हैव टू अप्लाई द जॉब सिंप्लीफिकेशन, रोटेशन, एनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, वर्क टीम्स एंड जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. आपको देखना है कि आप को इसमें से कौन सी चीज इसमें से फिट इन होती महसूस हो रही है. फर्स्ट वन, जिल. I'm delegating a new task to you to provide you with more challenge. जी, more challenge. I'm delegating a new task to you to provide you with the more challenge. Challenging task आपको मिल रहा है, delegation भी आपकी तरफ हो रही है. So this is, it is not enlargement, it is job enrichment. That is the correct answer. Second one is sales rep who have business lunches with clients that are under $20 no longer need to provide a sales receipt. वो सेल्स रेप जिनके बिजनेस लंच जो क्लाइंट्स के साथ होते हैं और वो $20 से कम होते हैं, उनको सेल्स की रिसीट दिखाने की जरूरत नहीं है. हम उनको वैसे ही रीइंबर्स कर देंगे. तो दिस इज, बताइए, दिस इज जॉब सिंप्लीफिकेशन. आपकी जॉब को आसान किया जा रहा है. आपको खामखा में हर दफा एक रसीद नहीं लेकर आनी उन क्लाइंट्स के साथ जब आप लंच करते हैं जिनको आपको कुछ डील करना होता है. ठीक है, तो सिंप्लीफाई की जा रही जॉब ताकि आप इसको बेहतर तरीके से कर सकें. हो सकता है कि क्लाइंट आपके हाथ से निकल रहा है, आप वहां रसीद लेने में मसरूफ हैं और बुरा भी लग रहा है, तो रसीद पता है क्लाइंट को कि आपने आगे रीइंबर्समेंट के लिए, तो इट डजंट फील गुड. तो आपकी जॉब को सिंपल बनाया जा रहा है. नेक्स्ट, वी वुड लाइक टू चेंज योर जॉब so that you can develop new skills, complete entire job by yourself so that the job is more meaningful, let you do the job the way you want to and let you know how you are doing. हम आपकी जॉब को सिर्फ इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं ताकि आप नए स्किल्स डेवलप कर सकें. आप कंप्लीट इंटायर जॉब्स बाय योरसेल्फ, आप अपने जॉब को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकें और आप अपने लेट यू डू द जॉब यू वांट टू. और ये सब कुछ हो रहा है अब जॉब में, तो कोई एक चीज नहीं लग रही. दिस इज कॉल्ड जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. ठीक है, जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है. आपको हर चीज दी जा रही है, ऑटोनॉमी दी जा रही है, स्किल वैरायटी रखने को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी मर्जी से जॉब करो ताकि आपको मोटिवेशन डेवलप हो. काम का आउटपुट इफेक्ट ना हो, आप अपनी जॉब को करने का स्टाइल बदला सकते हैं, ये आपको कहा जा रहा है. तो दैट विल कंसिडर द जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल. टू मेक योर जॉब लेस रेपिटेटिव वी आर गोइंग टू एड 3 न्यू टास्क्स टू योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी. कम रेपुटेशन के लिए हम आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 नए टास्क ऐड कर रहे हैं. तो दिस इज जॉब enlargement. ठीक है, I'd like you to learn how to run the switchboard so that you can fill in for Ted while he's at lunch. This is very simple. I would like you to learn how to run the switchboard. आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि switchboard को रन कैसे करते हैं ताकि आप उसको कर लें उस वक्त जब टेड लंच पर होता है. दिस इज, आप बताइए, करेक्ट. दिस इज जॉब रोटेशन. रोटेट कर रहे हैं आप, सिंपल उसको स्विच बोर्ड पे ऑपरेट करना सिखा रहे हैं ताकि जब वो जॉब पर हो तो आपका जो एम्प्लॉय है वो उस काम को कर सकता है. ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन. राइट.
प्रायोरिटी डायमेंशन क्वेश्चंस हैं कुछ आपके आप जब अपने आप को महसूस करें जॉब पर कि यू आर डीमोटिवेटेड या यू आर नॉट हैप्पी एट द जॉब, सो देयर आर सम प्रायोरिटी क्वेश्चंस जो आपको डिटरमिन करने पड़ते हैं. डू आई नीड टू बी पर्सनली इन्वॉल्व्ड बिकॉज ऑफ माई यूनिक नॉलेज और स्किल्स? यस और नो. अगर यस है तो यू विल फील हैप्पी, अगर नो है तो यू विल फील ओके, देन सो व्हाट. Is the task within my major area of responsibility or will it affect the performance or finances of my department? क्या ये टास्क मेरे जॉब के साथ है या फिर अगर इसको ऐड करूंगा तो मेरे असल वर्क का आउटपुट अफेक्ट होगा? एक जॉब बढ़ा दी जाती है ना जब आपकी, तो आपका जो पुराना काम है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, आपके आउटकम पर फर्क पड़ता है. तो अब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे जॉब को या मेरे फाइनेंसेस को अफेक्ट तो नहीं करेगा? When is the deadline? जो काम मुझको नया दिया जा रहा है या एक टास्क ऐड किया जा रहा है उसकी डेडलाइन क्या है? Then is quick action needed? क्या फौरन काम करके देना है या मैं रोजमर्रा के कामों में इसको थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर सकता हूँ? तो ये आपको प्रायोरिटी क्वेश्चंस डिटरमिन करने पड़ते हैं जब आपकी जॉब का एक टास्क ऐड किया जाता है. ठीक है, ओके. प्रायोरिटाइज टू डू लिस्ट. This is very simple. I do not actually need to explain that. आप सिंपल ये देखते हैं कि अगर डेलीगेट हो रही है प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, यस नो करें टास्क को. इसमें नंबर 1 प्रायोरिटी डिटर्मिनेंट क्वेश्चन वही जो आपने भी पीछे देखे उसके हिसाब से आप टास्क को देखें, टिक मार्क करते जाएं और अगर है तो देन आप उसे प्रायोरिटी के कामों को पहले करें, देन जिनकी डेडलाइंस आने वाली है उनको मेंशन करें. Then I mean this is just to do list. आप जैसे पिकनिक पर जाते हुए लिस्ट नहीं बनाते, पानी चेक, शीट चेक, फुटबॉल चेक, पैसे चेक, गाड़ी की मेंटेनेंस ठीक है चेक, ये सब चीजें चेक करते हैं. दिस इज व्हाट आर यू डूइंग, आपने जाने की तैयारी करनी. इसी तरह जब आपके टास्क होते हैं जॉब पे तो आप इस चेकलिस्ट को फिल कर लें कि कितना जरूरी है आपके उस टास्क को अपने काम में ऐड करवाना. ओके, नेक्स्ट इज द डेलीगेशन एंड द मैनेजर्स. आप को सिंपल ये देखने कि व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर डेलीगेटिंग योर टास्क्स और उसमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं. बेनिफिट्स क्या हैं कि मोर टाइम फॉर अदर हाई प्रायोरिटी टास्क्स, आपके पास अच्छे कामों को करने का आपको मौका मिल रहा है. यू ट्रेन एम्प्लॉइज एंड इम्प्रूव देयर सेल्फ एस्टीम. ट्रेनिंग के लिए काम आते हैं. आप ऐड करते हैं और टास्क आप उनको रोटेट करते हैं तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज को एक्सपोजर मिल रहा है दूसरे डिपार्टमेंट्स का. Enriches job and improve the personal and work outcomes. Enrichment जब होती है जिसमें आपके टास्क के साथ जिम्मेदारी का लेवल बढ़ा दिया जाता है तो पर्सन फील्स हैप्पी कि एटलीस्ट उसको इस काबिल समझा गया, उसके आगे के काम की परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इससे इम्प्रूव होती है. ऑब्स्टेकल्स भी इसमें हैं कुछ. रिलक्टेंस टू स्टॉप डूइंग द टास्क पर्सनली. आप देखेंगे कि एम्प्लॉइज आर रिलक्टेंट टू वो जो काम इतने से करके आदत बन जाती है उसको छोड़ना एकदम और नए से टास्क अटेंड करना. एनरिचमेंट तो है, एनलार्जमेंट भी है, लेकिन फिर भी यू फील लाइक लिटिल बिट अनकंफर्टेबल. फियर ऑफ एम्प्लॉइज फेलियर टू अकम्प्लिश. जब आप नया टास्क एम्प्लॉय को देते हैं तो थोड़ा सा इसको डर होता है कि मुझको नया टास्क मिला, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं इस काबिल हूँ, क्या मेरा वो लेवल है, वाई दे आर आस्किंग मी टू डू दिस. तो आपको एक फियर ऑफ अननोन अंदर जरूर होता है. थ्रेटन्ड बाय द एम्प्लॉइज सक्सेस. आप बाकी लोगों की सक्सेस के साथ बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं. और दूसरा, अगर आप अपने नीचे अपने सबऑर्डिनेट को प्रमोट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता या तेजी से बढ़ता चढ़ता मेरे तक ना पहुंच जाए. यू आर थ्रेटेंड बाय हिज सक्सेस. कि अगर वो बहुत जल्दी सीख गया, वो आगे बढ़ गया तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करता करता मेरी जॉब तक पहुंच जाए या इस काबिल हो जाए कि मेरा बॉस उसको मेरी जगह पर ले आए. तो ये भी कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं मैनेजर्स के डेलीगेशन के वक्त, उनके लिए इशू बनते हैं. ओके, व्हाट एंड व्हाट नॉट टू डेलीगेट. जब आप डेलीगेट करेंगे अपना जॉब जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉय के ऊपर तो कौन सी चीजें आपको डेलीगेट करनी चाहिए और कौन सी नहीं. व्हाट टू डेलीगेट. पेपर वर्क करें, जरूर करें, बिकॉज दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क. रूटीन टास्क जो वो कर सकता है, कोई भी कर सकता है, वो डेलीगेट कीजिए. टेक्निकल मैटर्स, वो काम जो वो बेहतर जानता है and he is technically expert in that, वो काम उसको दीजिए. टास्क दैट डेवलप एम्प्लॉइज, वो काम जो एम्प्लॉइज को डेवलप मतलब उनको ट्रेन करने के लिए काम आते हैं या उनको सिखाने के लिए काम आते हैं, वो टास्क उनको डेलीगेट कीजिए. सॉल्विंग एम्प्लॉइज प्रॉब्लम्स बैक टू देम, उनके अगर कोई इश्यूज हैं तो उनके साथ उनकी हेल्प आउट कीजिए.
جو چیزیں ڈیلیگیٹ نہیں کرنے والی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو بی انوالوڈ ود بیکاز آف یور یونیک نالج اور اسکل. دیکھیں یہاں ایک چیز ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ تو کرتے ہیں لیکن واقعی یہ بات سچ ہے کہ آپ کو ہر چیز ڈیلیگیٹ نہیں کرنی چاہیے. وہ چیز نہیں کہ آپ کو ایک رسپانسبلٹی کا لیول ہے جس کو آپ کو کانفیڈینشیل رکھنا ہے ان سے. اب آپ کے اور اس کے درمیان وہ فرق یا ڈسٹینس اسی لیے ہے کہ آپ اس کے باس ہیں. ہر چیز اگر ڈیلیگیٹ کر دیں گے تو ہی مے ٹیک دی ایڈوانٹیج آف دیٹ. تو اینی تھنگ جو آپ کو لگے کہ آپ اگر اس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ کا یونیک اسکل ہے اور آپ اس کو ساتھ بٹھا کے وہ کام سکھا رہے ہیں, اچھی بات تو ہے, لیکن ایونچولی جس کام کے لیے آپ کو ہائر کیا گیا وہ اٹ مے بی ٹیکن اپ بائی دی ادر امپلائی. ٹھیک ہے, تو اپنی یونیکنیس کو مینٹین ضرور رکھیں, اتنا اپنے آپ کو پروٹیکٹ ضرور کیجیے. دین پرسنل میٹرز, ایویلویٹنگ, ڈسپلننگ, فائرنگ کبھی بھی ان کے حوالے نہ کیجیے. آپ ایڈمنسٹریٹو کام ان سے لیں, آپ اپنے نیچے لوگوں کو یہ مت کہیں کہ اگر میں نہیں آ جایا تو میری ایبسنس میں یو کین فائر دا امپلائیز. نو وے, یہ کام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی ہیں. ایویلویشن, فائرنگ اور ان کی ڈسپلننگ کے ایشوز. اگر ایک امپلائی روز لیٹ آتا ہے, آپ کا مینیجر ایک دن کے لیے آؤٹ آف سٹی اور وہ آپ کو بنا کر گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا ایشو ہو جائے تو یو ول ٹیک کیئر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا امپلائی لیٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈانٹنے شروع ہو گئے کہ وائی یو آر کمنگ لیٹ. یو آر ناٹ دا باس, یو آر جسٹ باس فار دا ون ڈے. تو یہ ایشوز اپنے ہاتھ میں ہی رکھیں, رائٹ. آپ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں تاکہ کیونکہ یہ ابھی بھی آپ کی ہی ذمہ داری ہے. دین کانفیڈینشیل ایکٹیویٹیز, پرفارمنس اپریزل رپورٹس فار ایگزامپل, وہ چیزیں جو آپ کی کانفیڈینشیل ہیں وہ ان کو ڈیلیگیٹ مت کریں کہ جی لوگوں کی پرفارمنس اپریزل تیار کریں, بتائیں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. وہ تو پھر اپنی مرضی سے سارا کام کر دیں گے. پروجیکٹس اور دا ٹاسکس ان کرائسس, بہت کرائسس میں ہیں جس میں سے کرائسس سے نکالنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے مینیجر نے آپ کی ذمہ داری رکھی اور آپ اس کو فردر ڈیلیگیٹ کر رہے ہیں, تو وہ اگر فیاسکو کی سائڈ میں یا فیلئر ہو جاتا ہے کمپلیٹ تو یو ول ریئلی ہیو ٹو پے اے کاسٹ فار دیٹ. ٹھیک ہے, تو کرائسس والی سچویشنز کو کبھی بھی ڈیلیگیٹ مت کیجیے. ایکٹیویٹیز ڈیلیگیٹڈ ٹو یو پرسنلی, جو آپ کے باس نے آپ کو کام کرنے کو دیا وہ آپ خود کریں, ان کو ڈیلیگیٹ مت کیجیے. اس نے آپ پہ ٹرسٹ کیا, آپ کو کرنے کو بولا, ٹھیک ہے, آپ جتنا ایڈمنسٹریٹو اس میں کام ہو سکتا ہے اپنے نیچے کے لوگوں سے کروائیے, لیکن اس کام کی ذمہ داری, اس کام کی کمپلیشن آپ کی ہی انڈر آ رہی ہے, اس کو مت دوسروں کے حوالے کیجیے. اگر آپ نے کر دیا تو اٹ ول کریٹ اے بیڈ نیم کہ جو کام آپ کو سونپا گیا تھا وہ آپ نے آگے پاس آن کر دیا. ٹھیک ہے, تو ڈیلیگیشن کو بہت احتیاط سے کریں, ہر چیز کو ڈیلیگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اوکے, اسٹیپس ان ڈیلیگیٹنگ ماڈل, آئی ول جسٹ ریڈ دیم. یہ مشکل نہیں ہے. یو جسٹ ایکسپلین دا نیڈ فار ڈیلیگیٹنگ اینڈ ریزنس فار سلیکٹنگ دی امپلائی. دین یو سیٹ دی آبجیکٹیوز دیٹ ڈیفائن دا ریسپانسبلٹی, the level of authority and the deadline. Then you develop a plan and then you establish control checkpoints and hold employees accountable for that. ٹھیک ہے, it's just like that. اب یہ دیکھیے آرگنائزیشن چارٹ فار سسکوز پروڈکٹ ڈیولپمنٹ گروپ ہے, ان کا ایک ڈیولپمنٹ کا ایک گروپ دکھا رہے ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کا, سسکو کا. جسٹ فار یور انفارمیشن کہ کس طریقے سے ڈیلیگیشن کی جا سکتی ہے, رائٹ. سو یہ وہ چیپٹر تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سب آرگنائزیشن میں جو کام ہوتے ہیں, چھوٹے ٹاسک بنتے ہیں, جاب ڈیزائن سے ہوتے ہیں, ڈسکرپشنز جو ہوتی ہیں جاب کی, وہ کیسے بنائی جاتی ہیں. ایک امپلائی اوور ورک نہ ہو, ایک امپلائی انڈر ورک نہ ہو. امپلائیز کو نئے کام کیسے سکھائے جاتے ہیں, امپلائیز کو روٹیٹ کیسے کیا جاتا ہے, جابس کو کیسے بڑھایا جاتا ہے, جابس کو کم کیسے کیا جاتا ہے, جابس کو انٹیگریٹ کیسے کیا جاتا ہے, جاب کو آگے پیچھے کیسے موو ان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے امپلائی کی کریٹیوٹی کے لیے, اس کی انوویشن کے لیے, اس کی سیٹسفیکشن کے لیے. اگر آپ اس کو اوور ورک کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو اوور لوڈ کر رہے ہیں, اس کو آپ اننیسیسری کام کروا رہے ہیں, تو پھر وہی بات ہے کہ ورک کا آؤٹ کم بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, رائٹ. سو اس ڈیلیگیٹنگ اینڈ آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو ہمیشہ یاد رکھیے اور اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں. یہاں سے ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہمارے پاس مزید ٹائم ہے تو ہم اس کو نئے چیپٹر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں, وچ از مینیجنگ چینج اینڈ انوویشن. اب اس نیکسٹ چیپٹر میں وی ول کنٹینیوسلی بی ٹاکنگ اباؤٹ دا چینج اینڈ انوویشن. تو آپ ریڈی رہیے گا. کچھ
لرننگ کے آؤٹ کمز ہیں جیسے ہم ہر چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ویئر دا فورسز فار چینج انیشیٹ, کب 4 ٹائپس آف چینج کیا ہوتے ہیں, لرننگ اینگزائٹی اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم اٹ. دین یو نیڈ ٹو اسٹیٹ دا ڈفرینسز بٹوین اے فیکٹ, اے بلیف اینڈ اے ویلیو. دین یو ایکسپلین دا انٹرپرینورشپ اور اس کے 3 رول. Then you state the core values of TQM, then relationship among diversity, innovation and quality, and you state the difference in the use of force field analysis. یہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے. and survey feedback. okay, کچھ لفظ جو اس میں آپ بار بار سنیں گے وہ MIS ہے, TQM ہے, OD ہے, force field analysis, survey feedback, team building and process consultation ہے. ٹھیک ہے. اوکے, اب یہ ٹائپس آف آرگنائزیشنل چینج کیوں چاہیے ہوتا ہے. ہم نے پیچھے انٹرپرینورشپ پڑھا, ہم نے پیچھے کریٹیوٹی پڑھی, ٹھیک ہے, انٹرپرینورشپ پڑھا. یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ چیزوں کو نئے طریقے سے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے چینج اینڈ انوویشن چاہیے ہوتی ہے. آپ اگر آرگنائزیشن کو چینج نہیں کر رہے آج, کتنا عرصہ آپ پرانے سٹائلز کے ساتھ چلیں گے. آپ دیکھیے اگر آپ ابھی بھی کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں آپ سے رائٹنگ کا کام مینول لیا جاتا ہے جبکہ باقی ساری دنیا اس کو کمپیوٹرائز مینول میں کرتی ہے, تو مینس کہ یو آر این آبسولیٹ پرسن, مینس کہ آرگنائزیشن غلط ہے, مینس کہ وہ لوگ نئے ٹرینڈز کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو ڈیڈ آرگنائزیشن بہت جلدی بننے کا چانس ہوتا ہے. کن کن چیزوں پر چینج اپلائی ہوتا ہے, دیٹ از امپورٹنٹ. اسٹریٹجی پر, پہلے دیکھیے پہلا کالم اسٹریٹجی پر. کارپوریٹ ہے, گروتھ, اسٹیبلٹی, ٹرن اراؤنڈ اینڈ ری ارینجمنٹ, یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے ساری. ٹھیک ہے, بزنس لیول کی ہے, فنکشنل ہے, ان سب کے اوپر چینج اپلائی ہوتا ہے. ان سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آفٹر سم ٹائم. دین اسٹرکچر, پرنسپلز ہیں, یہ سب چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. یونٹی آف کمانڈ ہے, چین آف کمانڈ ہے, اسپین ہے, ڈویژن آف لیبر, کوآرڈینیشن, ڈیلیگیشن, فلیکسیبلٹی, سب چیزوں پر چینج اپلائی ہوتا ہے. اتھارٹی پر ہوتا ہے, آرگنائزیشنل ڈیزائن پر ہوتا ہے, جاب ڈیزائن پر ہوتا ہے. جاب ڈیزائن سمپلیفیکیشن ہے, روٹیشن, انلارجمنٹ. یہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ چینج ہی تو کر رہے ہیں نا. آپ اس کے جاب کے اندر اس کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھیج رہے ہیں, تھوڑا سا اپنے اسٹائل کو بدل لیں گے تو دیٹ ول بی کالڈ چینج ان دی جاب روٹیشن ماڈلز آف دی آرگنائزیشن. ٹیکنالوجی پہ ہم چینج لے کر آتے ہیں, مشینز میں لاتے ہیں, سسٹمز پروسیسز میں لاتے ہیں, انفارمیشن میں لاتے ہیں, آٹومیشن کرتے ہیں. پیپل, اسکلز, پرفارمنس, ایٹیچیوڈ, بیہیویئر, کلچر, سب میں چینج کی ضرورت ہوتی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. ٹھیک ہے, آپ کو اسٹیگننسی نہیں چاہیے, آپ کو تھوڑا سا دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ سب ٹائپس آف آرگنائزیشنل چینج ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. اوکے, اب ایک سمپل سا اسیسمنٹ ہے بیفور دی انیشیشن آف دا چیپٹر کہ آپ بتائیے کہ کون سا ٹائپ کا چینج یہ ہے. اسٹریٹجی میں ہے, اسٹرکچر میں ہے, ٹیکنالوجی میں ہے یا پیپل میں ہے. اب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کیجئے. ہم نے ایکچولی سب چیزیں اسٹینڈ الون پوزیشن میں ڈسکس کی ہوئی ہیں پہلے. آپ ان کو ریکال کیجئے اور بتائیے کہ یہ سب نیچے جو اسٹیٹمنٹس گیون ہے یہ کس طرح کا چینج ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1, we bought a new computer system to speed up the time it takes to bill the customers. ہم نے نیا کمپیوٹر سسٹم لیا اسپیڈ اپ دا ٹائم کرنے کے لیے, اسپیڈنگ اپ کے لیے. اٹ از یوز ٹو بل دا کسٹمرز. تو دس از اسٹریٹجی. اسٹریٹجی میں ہم نے نو اٹ از ٹیکنالوجی. ایکچولی ٹیکنالوجی میں ہم نے چینج لایا کہ ہم نے کمپیوٹر سسٹم نیا ایڈ کر لیا ان آرڈر ٹو ریڈیوس دا ٹائم بلنگ کے لیے. کوئی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سافٹ ویئر لگا لیا تو دس ول بی ٹیکنالوجی. Number 2, with the increasing number of competitors, we are going to have to change and spend more time and effort to keep our existing customers. ہم کو competitors بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, ہم کو چینج کرنا ہے and we have to spend more time and effort to keep the original ہمارے customers ہیں, ان کے اوپر ہم کو کرنا ہے. تو کیا چیز چینج کرنے کی ضرورت ہے یہاں؟ Obviously the strategies. نئی اسٹریٹجیز آپ کو بنانی ہے ایگزسٹنگ لوگوں, ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ. 3, Jamie, I would like you to consider getting a college degree if you are serious about a career in management with us.
اب آپ ایک کولیگ کو کہہ رہے ہیں کہ یو ریلی نیڈ ٹو گیٹ اے ڈگری اگر آپ ہمارے ساتھ مینجمنٹ کریئر کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس ایک ایڈمنسٹریٹو امپلائی ہوتا ہے جو آپ کو اتنا عزیز ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریٹو بندہ ہے اس کو مینجمنٹ کی دوڑ میں شامل کیا جائے تاکہ وہ آگے پراپرلی پروموٹ ہو. لیکن پھر آرگنائزیشن کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں کہ ان کی ڈگریز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہاں آپ یہی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ڈیفینیٹلی یو آر چینجنگ دی پیپلز کوالیفیکیشن. آپ لوگوں کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کریں تو دس ول بی پیپل. وی آر چینجنگ سپلائرز so that we can get a high quality component to put into our product. آپ سپلائر کو چینج کر رہے ہیں تاکہ آپ ہائی کوالٹی کمپوننٹ لے سکیں نئے سپلائرز کے ساتھ ٹو پٹ ان ٹو اوور پروڈکٹ. دس ول بی سپلائر چینج ہو رہے ہیں. سو اسٹرکچر از چینجنگ. پہلے جس سپلائر سے آپ لیتے تھے اب آپ کے وہ سپلائرز چینج ہو گئے. سو ڈیفینیٹلی یو آر چینجنگ دا اسٹرکچر آف دی آرگنائزیشن. We are laying off some managers to increase the number of people reporting to one boss. ہم کچھ managers کو lay off کر رہے ہیں so that وہ لوگ بڑھا سکیں جو ایک boss کو replace کرتے ہیں. Actually this is structure. This is definitely structure. ہم managers کو بیچ میں سے لائن سے نکال رہے ہیں تاکہ آپ کے number of people reporting to one boss بڑھ جائے. Sorry, fourth کو دوبارہ دیکھیے. I just realized کہ we are changing suppliers so that we can get a high quality component to put into our product. This will be people. پیپل مینس کہ آپ کے لوگ وہ بدل رہے ہیں جو آپ کے اٹ ول ناٹ بی دا اسٹرکچر اس کے اگر آپ کی آئی جسٹ ہیڈ این گلمپس کہ اس میں آپ خود بنا رہے ہیں یا آپ سپلائرز کی جگہ اگر آپ خود لیں تو دین اسٹرکچر چینج ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک سپلائر سے ہٹ کے دوسرے سپلائر پر ہی جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یو آر چینجنگ دا پیپل ناٹ دا اسٹرکچر. سو دس واز اے اسمال مسٹیک. آئی جسٹ ریڈ دا اسٹیٹمنٹ ان دی other frame of mind. So this is actually people, not the structure. But last one, کیونکہ کچھ managers کو نکال رہے ہیں تاکہ ایک boss کو report کرنے والا style بدل جائے تو definitely وہ جو آپ کی span ہے وہ بدل رہی ہے. تو اس کے حساب سے آپ کو this will be the structure. ٹھیک ہے. اسٹیجز ان دا چینج پروسیس. آپ سب سے پہلا اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ ڈینائل. چینج آسان نہیں ہوتا. ریمبر دس تھنگ، بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ہوتا ہے نا کہ ایک کام کو کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، آپ اس کو کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ کام ڈفرنٹ طریقے سے ہوگا تو یو فیل بیڈ. ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یو چینج لائک یو چیک ای میلز ایوری ڈے، یو یوز فیس بک رائٹ. فیس بک کا جب اوپر والا فارمیٹ چینج ہوا ہوتا ہے تو یو فیل بیڈ کہ کیا مجھے تو اس کی عادت تھی، وہ اوپن کیا یہاں سے چیک کیا یہاں سے چیک کیا، دیٹس اٹ. آج تو اس کا اوپر کا ڈیزائن ہی بدل گیا. اب پتہ نہیں کہاں سے میں میل کھولوں گا، پتہ نہیں کہاں سے میں میسیجز چیک کروں گا. تو آپ اتنے سے چینج کو بھی اچھا نہیں لگتا. ڈیلی روٹین افیکٹ ہو جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو بڑے چینجز اب آرگنائزیشن میں آتے ہیں تو پیپل ریئلی فیل انکمفرٹیبل. وہ تو چھوٹا سا چینج آپ کو انٹرفیس نئے سرے سے پڑھنا ہے، نئے اسٹائل سے پڑھنا ہے. یہاں تو آپ کی ورکنگ اسٹائل ہی چینج ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلے آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے، اب آپ کو وہاں سے جا کے کام کروانا پڑے گا. پہلے لیو آپ مینولی لیتے تھے، اب آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا. یو ڈونٹ فیل گڈ. چینج از ناٹ ایزی. آ جاتا ہے، یو گیٹ یوز ٹو اٹ، دین یو فیل ویری ہیپی. تو اسٹیجز دیکھیے. پہلے تو ڈینائل آتا ہے. آپ کہتے ہیں نو وے، میں تو نہیں چینج کروں گا، I don't want to be changed. دوسرا ریزسٹنس. آہستہ آہستہ آپ دیکھتے ہیں سب اب پریشر بڑھ رہا ہے، یو اسٹل آر ریلکٹنٹ. ڈینائل سے ہٹ کر اب آپ آگے بڑھ گئے ریزسٹنٹ. ابھی بھی آپ نے فلی ایکسپٹ نہیں کیا، یو آر ریزسٹنٹ. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا، بی نے بھی کیا، سی نے بھی کیا، سب نے کیا، میں نہیں کر سکتا بیکاز شاید آئی ایم ناٹ کیپیبل آف دیٹ. دس از ریزسٹنس. تھرڈ از ایکسپلوریشن. پھر آپ دیکھتے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، پریشر بڑھتا جا رہا ہے آرگنائزیشن کا، تو اب تو میں مینولی لیو اپلائی نہیں کر سکتا. کیسے کرتے ہیں آن لائن لیو اپلائی؟ یو ول ٹرائی ٹو ایکسپلور دیٹ. کسی سے سیکھیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کو خود سے سکھا دے گا. تو دس از ایکسپلوریشن. فائنلی از دا کمٹمنٹ. آپ کو ایک دفعہ آ جاتا ہے دین یو آر کمیٹڈ. نیکسٹ ٹائم آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ لیو کو آن لائن ہی اپلائی کریں گے.
سو یہ چینج کا ایک نیچرل پروسیس ہے جو چلتا ہے ہر انسان کے اندر, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, ہر آرگنائزیشن کے اندر, ٹھیک ہے. بٹ ونس اٹس ایکسپٹیڈ دین اٹ بیکمز دی ایزیئر فار دی آرگنائزیشن ٹو امپلیمنٹ دی چینج. ریزسٹنس ہے اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, ویز ٹو اوور کم ریزسٹنس. ریزسٹنس ٹو چینج فار ایگزامپل کیا کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک انسرٹنٹی ہے, لرننگ انگزائٹی ہے, یو آر انسرٹن, آپ کو پتہ نہیں کہ چینج ہوگا تو آگے کیا ہوگا, کیا میں کر پاؤں گا, کیا ہوگا, پہلے جیسا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. لرننگ انگزائٹی, سیکھنا پڑے گا, نیا کام ہے سیکھنا پڑے گا. سیلف انٹرسٹ, آپ کا یہ جو چینج ہو رہا ہے آپ کا اس میں کیا فائدہ ہے, سارے زمانے کو چینج کر رہے ہیں, آٹومیشن لا رہے ہیں, میرا کیا فائدہ ہے اس میں, مجھے کوئی فائدہ ہے. لاس, اگر میں چینج کر دیا میرے کام کرنے کا سٹائل تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. میں یہ کام کیسے کیا کروں گا, میں وہ کام کیسے کیا کروں گا, اسی کو کرنے کے بہانے میں کتنا اور کام کر لیا کرتا تھا, اب کیسے کروں گا. کنٹرول, یو آر لوزنگ دا کنٹرول. اب آپ کا جو کام کے اوپر ہولڈ تھا وہ ختم ہو, آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. آپ اس کام کے ایکسپرٹ ہو گئے تھے, اس پہ کنٹرول اب آپ کا ختم ہو رہا ہے کیونکہ چیزیں ہی نہیں آ رہی ہیں, ہر کوئی نئے سرے سے سیکھ رہا ہے, آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا. تو یو آر لوزنگ کنٹرول اوور یور پریویس ٹاسکس. یہ آپ کے خوف ہیں سارے. کیسے کم کیا جاتا ہے ان کو. ٹرسٹ دا کلائمیٹ فار چینج. آپ چینج نہیں ہو رہے, سب چینج ہو رہے ہیں, تو ٹرسٹ دی کلائمیٹ فار چینج. جو سب چینج ہو رہے ہیں تو ایک فضا تو بنے گی نا, اس کا سب حصہ ہے, سب فیس کر رہے ہیں اس کو, یو آر آلسو دا پارٹ آف اٹ. پلان اینڈ اسٹیٹ وائی چینج از نیڈیڈ اینڈ ہاؤ اٹ ول افیکٹ دا امپلائیز. پلان کریں اور سیکھیں, بتائیے سب کو کہ, اور خود بھی لرن کریں کہ چینج چاہیے کیوں, اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سب کو. باقی آرگنائزیشنز کر رہی ہیں, باقی ڈپارٹمنٹس کر رہے ہیں, آپ کو بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوئی فرق کیسے, مجھ کو کیسے فرق کرے گا, باقیوں کو کیسے فرق ڈالے گا. اتنے نئے سٹائل کے چینجز نہیں آتے کہ آپ کی ٹوٹلی دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے, لیکن فیئر بہت زیادہ اس کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کریٹ اے ون ون سچویشن. ون ون سچویشن کیا ہوتا ہے, آپ بھی خوش, ہم بھی خوش, سب خوش. تو چینج ایسے لایا جائے کہ سب خوش محسوس کر رہے ہیں, سب خوشی سے اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں, سب خوشی سے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, کسی سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. لائک ایک آپ نے مینوئل سے اگر ٹیکنالوجی بیس سسٹمز لا رہے ہیں آپ, پہلے جو بلنگ 10 بندے کھڑے ہو کے کرتے تھے, اب ایک ٹرانزیکشن سافٹ ویئر آیا تو آبویسلی بلنگ کی جو لائنز ہیں وہ کم ہو گئی, پہلے 10 تھی یا 5 ہو گئی. تو بجائے اس کے کہ ان 5 لوگوں کو آپ فائر کر دیں, ان کو ٹرین کر دیں کہ وہ بھی ٹرانزیکشن پروسیسنگ سافٹ ویئر کے اوپر لگیں, یا ان کو کسی اور سپلائی ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیجیے. تو ون ون سچویشن کریٹ کیجیے کہ ہر ایک کو فائدہ ہو. اگر نقصان ہوگا تو پیپل وڈ نیور ایکسپٹ چینج ایز اے پازیٹیو تھنگ, ٹھیک ہے. انوالو امپلائیز, ان کو بیچ میں انوالو رکھیں, ان کو بتائیے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی. کانفیڈینس میں لیجیے ان کو, رائٹ, انوالو کریں ان کو اس ایٹماسفیئر کا حصہ بنائیے. آپ کہیں کہ میرے لیے بھی مشکل ہے, ان کے لیے بھی مشکل ہے, سب کچھ نیا ہو رہا ہے, لیکن وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. یو آر جسٹ دا پارٹ آف اٹ, نو بڈی از ایکسپرٹ. جسٹ گیو دیم دس کانفیڈینس کہ ایوری ون از سیم ایٹ دا ٹائم, ٹھیک ہے. پرووائڈ سپورٹ دیجیے ان کو, ڈرائیں نہیں, دھمکائیں نہیں, ان کو بتائیے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی. آپ کو نئے سسٹمز آ رہے ہیں, اس کی ٹریننگ دی جائے گی. سمپل یہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہاتھ سے کام ہوتا تھا, اب مشینیں کریں گی. سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ مشین آ گئی تو میں تو فائر, آرام سے مجھے تو فائر کر دی جائے گا کیونکہ مشین آ رہی ہے, اب میرا کیا کام رہ گیا. بینک میں دیکھیں نا, بینک میں جو ٹیلرز ہوتے ہیں وہ ایک تو اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو کیش کا کاؤنٹر ہوتا ہے اس کی جگہ جب ATMs آئے تھے تو بہت زیادہ مسئلہ پڑا تھا کہ جو لوگ بینکس میں کام کر رہے ہیں اب وہ کیا کریں گے, سارا کام تو مشین کر رہی ہے, ان کا کیا فائدہ, ایک لگی لگائی جاب چلی جاتی ہے نا. تو آپ کو ان کو کہنا ہے کہ نہیں, آپ اس کے بارے میں اور آٹومیٹڈ یا آن لائن بینکنگ کے بارے میں سیکھیں. آپ گھر بیٹھ کے لوگوں کو ڈیل کریں, آپ ان کی کسٹمر کمپلینٹس کو ہینڈل کریں. تو امپلائیز کو ڈرائیں مت, ان کو امپروو کریں, ان کو سکھائیں تاکہ ان کو کانفیڈینس ہو, اینڈ دے شوڈ بی ایبل ٹو لرن ود دا پیسج آف ٹائم. یہ جو ریزسٹنس ٹو چینج ہے, ناؤ دے فیکٹس, بلیفس, ویلیوز, یہ اٹس اے لٹل بٹ آف ٹاپک جس کے ساتھ 3 اور 4 سلائڈز اور اٹیچڈ ہیں. سو آئی ایم تھنکنگ کہ آئی شوڈ ڈسکس اٹ ان دا نیکسٹ لیکچر. ہم نے آج کے لیکچر میں پچھلا چیپٹر ختم کیا,
ڈیلیگیشن کو اسٹڈی کیا, وہ چیزیں جو ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے, وہ چیزیں جو نہیں ڈیلیگیٹ کرنی چاہیے, وہ چیپٹر ہم نے ڈسکس کیا, ختم کیا. نیکسٹ چیپٹر اسٹارٹ کیا چینج اینڈ انوویشن پر, رائٹ. اس چینج اینڈ انوویشن پر ابھی ہم نے وی ہیز جسٹ اسٹارٹیڈ کہ کن کن چیزوں پر چینج چاہیے ہوتا ہے, کون کون سے, تو مور اور لیس ہر آرگنائزیشن کے فیکٹر اور ڈپارٹمنٹ اور لوگوں پر چینج اپلائی ہوتا ہے. لوگ کیوں ڈرتے ہیں چینج کو کرنے میں, کیونکہ ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے, ریزسٹنس ہوتی ہے, آئی مین پیپل آر افریڈ. اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, ہم نے اس کے بارے میں بات کی. سو باقی جو فیکٹس بلیفس ہیں یا کیا آپ کے پیچھے سے بیہیویئرل ایسپیکٹس ہیں, یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اینڈ بائی دین آئی وڈ سجیسٹ کہ اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کیجیے, چینج اینڈ انوویشن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. I will discuss more about that in the next lecture, inshallah. By then you take care and Allah Hafiz.